السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر رویش ندیم آپ کا میزبان اور آپ ہمارے مہمان شاہد اقبال کامران. ڈاکٹر شاہد اقبال کامران. مجھے آپ کا نام کا ردم بڑا پسند ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے جیسے ہم 3 بندوں کو اکٹھے بلا رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی، یہ تینوں سے مراد میں ہی ہوں. مجھے اس نام کے حوالے سے پہلا کمنٹ جو مجھے آپ کی بات سن کے یاد آیا، میں 85 میں 13 فروری 1985 میں یہاں انٹرویو دینے آیا، لیکچرر اقبالیات. بورڈ تھا بہت بڑا، میں نہیں جانتا تھا کون تھے. میں جی الانا وائس چانسلر ہوتے تھے، ان کو جانتا تھا، باقی کو نہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نوجوان تم نے اقبالیات میں کیا کام کیا ہے، تمہاری کیا تخصیص ہے. تو وہ دور یہ تھا کہ ہم سطح زمین سے بہت اوپر رہتے تھے. تو میں نے کہا جی میں نے اقبال کے لیے یہ کیا ہے کہ اقبال کو اپنے نام کے وسط میں رکھا ہوا ہے، شاہد اقبال کامران. ہنس پڑے سارے، اور اس طرح سے مجھے واہ، تو یہ بہت ہوتا ہے اس بہت طرح سے. کئی لوگ پوچھتے ہیں یار یہ تینوں لوگ ایک ہی ہیں، میں نے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو پروگرام جس فارمیٹ میں ہم کر رہے ہیں، یہ اپنی نوعیت کا دی بلیک ہول میں پہلا پروگرام ہے. اس میں ہم آڈینس کو شامل نہیں کر رہے اور 1 to 1 کی گفتگو چلے گی. اور یہ ٹی بی ایچ دی بلیک ہول TBH 1 آور شو ہے، اور اس میں ہم مختلف پرسنالٹیز کو بلاتے رہیں گے. اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہر پرسنالٹی جس نے ایک عمر گزاری ہے یا اپنے کام کا لوہا منوایا ہے اور وہ اپنا ایک خاص تفکر اور پرسنالٹی رکھتا ہے، تو یقیناً وہ انسان خدا، کائنات، کلچر، زبان، ہر حوالے سے ایک اپنا تصور بھی رکھتا ہے. اس کا اپنا ایک غور و خوض ہے اس کے اوپر، جس کے اس نے نتائج نکالے ہوئے. تو اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس پرسنالٹی سے مختلف موضوعات پر جن سے وہ گزرے ہیں زندگی میں اور معاشرے کے فرد کے طور پر، اپنے پیشے کے حوالے سے، اپنے خوبیوں کے حوالے سے، یا ان کے اندر جو اسپارک رہے ہیں جس کا جو ہمارے ہاں اعتراف کیا گیا، اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو اس حوالے سے آپ ہماری پہلی شخصیت ہیں. ویلکم ٹو شکریہ. دا TBH 1 آور شو اور دی بلیک ہول میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا آئیڈیا ہے یہ. پہلی بات تو یہ کہ ذہن کی گرہیں کھولنے کے لیے، پولوشن سے پاک سانس لینے کے لیے فکری طور پہ بلیک ہول نے جو سلسلے شروع کر رکھے ہیں، اور اسلام آباد جیسے خاموش شہر میں آواز اٹھانے کے، بات کرنے کے، بات سنانے کے، سوال سننے کے اور سوال کا جواب دینے کا جو کلچر متعارف کرایا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ جو آئیڈیا آپ کا وہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے. ہم میں سے پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان اس نے جیسی بھی زندگی گزاری ہے، معروف معنوں میں بہت کامیاب زندگی گزاری ہے، نامور زندگی گزاری ہے، معروف معنوں میں بہت گمنام سی اور ایسی زندگی گزاری ہے. ہر انسان اپنے پاس ایک بہت بڑا خزانہ رکھتا ہے، تجربات کا، بالکل. خیالات کا. ہر انسان سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے اپنے عہد کی سوچ کا، اپنے عہد کے فکر کا، اپنے عہد کے تضادات کا، اپنے عہد کے مسائل کا، اپنے عہد کے مصائب کا. واہ. وہ سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا ریکارڈ ہے، وہ میموری ہے. اس میموری کارڈ کو جب آپ گفتگو کی ڈیوائس میں ڈالیں گے تو اس میں سے پھر جواب آتا ہے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں ایک ایکومڈیشن رہے ہیں ایک طویل عرصہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا ہے، پھر ایڈمنسٹریشن شعبے کی، یعنی آپ صدر شعبہ رہے ہیں، پھر ڈین شپ آپ کے ہاتھ میں رہی ہے. تو گویا ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر اور ایک اقبال کے ماہر کے طور پر بھی کہہ لیں،
ہم اقبال کے ساتھ اور بھی کچھ جوڑیں گے 20th سینچری کی جو ہماری مقامی سیاست ہے، تاریخ ہے، وہ بھی اس میں جڑ جاتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ ایک اہم دماغ کے طور پہ آپ نے اس پاکستان اور پاکستانی سوسائٹی میں آپ نے زندگی گزاری ہے، تو یہ بھی ایک تجربہ ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں، ان تینوں پر ہم بات کریں گے. تو ایک ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے مجھے بتائیے کہ یہ تجربہ کیسا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ نے 30-40 سال گزارے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں ان خوش بخت لوگوں میں شامل ہوں جو بائی چوائس اپنی خواہش اور خواب کے مطابق ٹیچر بنے. یعنی مثلا میں بچہ تھا تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ کوئی مہمان آئے پوچھے بیٹا آپ کیا بنو گے، لوگ پوچھتے تھے. ایک زمانہ تھا، اب تو کلچر بدل گیا ہے. اب تو کسی مہمان کی ضرورت نہیں ہوتی بچے سے کوئی بات کرے زیادہ، کیونکہ بچے پھر ٹھیک جواب دیتے ہیں. تو کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گا میں، تو وہ کریز تھا ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا. پھر جب ہم میٹرک تک آئے تو پائلٹ بھی شامل ہو گیا اس میں، پائلٹ بننے کا یہ کریز تھا اس زمانے میں. تو مجھے کسی نہ کسی طرح اندازہ ہو گیا کہ مجھے پروفیسر بننا ہے. اچھا، اس وقت اتنا فرق ضرور ذہن میں تھا کہ ٹیچر اسکول اور کالج میں پروفیسر ہی ہوتے ہیں، اور پروفیسر یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے ہیں. پروفیسر بننا ہے، اور میں برملا کہہ دیتا تھا. اچھا، آہستہ 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 اب جب آپ جس سوسائٹی میں ہے، جس ملک میں ہے، جس خطے میں ہے، وہاں کے نصابات پڑھنے پڑیں گے. اچھا، الحمدللہ ہم ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نہایت ذہانت سے، بڑے تفکر سے، بڑے غور و فکر سے، بڑی منصوبہ بندی سے ہر عہد میں نہایت غیر مناسب نصابات مرتب کیے گئے. ایک خاص جو بھی ان کے گولز ہوتے تھے کہ اس طرح کی جنریشن، اس طرح کا ذہن ہم نے بنانا ہے، لوگوں کو اس طرف لگانا ہے. پڑھتے گئے تو مجھے ابتدائی میں پتہ چل گیا تھا کہ میں زندگی میں اگر آگے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہوں تو وہ اردو میں کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میں نے اپنے اس اعلان کو، اپنی پروفیسری کے اعلان کو مزید متعین کر دیا کہ میں اردو کا پروفیسر بنوں گا. چونکہ مجھے پتا تھا میں اردو میں کمفرٹیبل تھا، میں لکھ بھی لیتا تھا. مجھے یاد ہے میں 5ویں 6ٹھی میں تھا، میری بہنیں پروفیسر ہیں، ساری پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، بڑی بہنیں، میں چھوٹا تھا. تو وہ میری ایک بہن ایم اے اردو کا امتحان دے رہی تھی، تو گھر میں کرفیو تھا، سائلنس، ٹی وی کا آہستہ چلے گا، مخصوص چلے گا، اور وہ جناب باجی کا پیپر ہو رہے ہیں. تو میں باغی تھا، ظاہر ہے چھوٹا بچہ تھا. کیا ہے، میں نے کہا ساری کتابیں تو اردو میں ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ بھئی انگریزی ہو، میتھمیٹکس ہو، یہ مضمون مشکل ہوتے ہیں. جو ڈگری ہے ہی اردو میں تو اس میں مشکل کیا ہے. تو میں نے ایک کتاب اٹھائی، وہ فکشن کی تھی. تو میں نے کہا یہ تو میں 2 دن میں اس کا امتحان دے سکتا ہوں. آپ نے ایسے گھر میں سارے شور مچایا ہوا ہے. اور 2 دن بعد میں نے امتحان دیا اس کا، اور وہ مطلب بچوں جیسے ہی تھا، لیکن بہرحال یہ اعتماد اسی وقت آ گیا تھا. تو اس کے بعد یہی کیا میں نے. میں جب اس پروفیشن میں آیا، پہلی تبدیلی یہ آئی کہ میں لائل پور سے اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد میں آ کے سٹی لائف کا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہوا. اسلام آباد میں ہمیں سندھی دوست ملے، پشتون دوست ملے، اور بلوچ دوست ملے. کلچر اس طرح کا ملا. موسم میرے شہر کی نسبت ٹھنڈا بھی تھا اور خنک بھی تھا، سرد بھی تھا اور سرد مہر بھی تھا، زیادہ سرد مہر تھا. اور اس میں پھر ہم نے سارا وقت گزارا. ابھی وہ حدت، محبت کی وہ حدت اور مہک اس شہر میں آنا باقی ہے جو صدیوں کے شہروں میں پیدا ہو جاتی ہے. ابھی ایک چھوٹی بستی ہے چلتی پھرتی، لیکن یہاں بیٹھ کے جو پڑھانے کا لطف تھا، جو پڑھانے کا مزہ تھا، اللہ غریق رحمت کرے، میری والدہ کہتی تھی کہ تھوڑا پڑھایا کر، تو جو پڑھانا سے کھلونے تو پھر تو سوچتا ہی نہیں. 2005 میں میری پھر آواز کے گلے کے مسائل پیدا ہوئے، بند ہو گئی، پھر شروع ہو گئی. ابھی بھی ویسی نہیں ہے. اسکول ایج میں کلاس میں جب جاتا تھا، میں کم ان سر،
تو وہ ریڈیو پاکستان کہتے تھے، تو اس میں کہ اس کی آواز اس طرح کی ہے، اس طرح لاؤڈ بولتا ہے وہ. تو میں نے اپنی ٹیچنگ لائف میں، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہماری ٹیچنگ کمیونٹی کو تھریٹ ہے بہت بڑا، وہ کمپیٹنسی کا اس طرح سے ہے کہ اب لازم کر دیا گیا ہے کہ یونیورسٹی ٹیچر لازماً پی ایچ ڈی ہوں. جی میں یہ ایک عام آدمی کو بات کر رہا ہوں، میں یہ سوچ نہیں سکتا ہوں کہ ہر انسان اچھا ریسرچر ہو سکتا ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو. اچھا ٹیچر اور اچھا ریسرچر دو الگ الگ لوگ ہیں. اچھا ٹیچر کون ہے؟ اچھا ٹیچر وہ ہے جو بہت پڑھتا ہے اور جسے خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جب اسٹوڈنٹس کے سامنے بات چیت شروع کرے تو ان سب کو ان کی سطح سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے ہوا میں لے آئے اور پھر اپنے علم کی لہروں میں انہیں ہچکولے دے، آگے بڑھائے، اوپر لے جائے، انہیں مسمرائز کر دے، انہیں نالج دے. میں نے دیکھا ہے اپنی ڈاکٹر صاحب زندگی میں کہ ریسرچر تحقیق کرنے والا مزاج کم گو، خشک مزاج، تنہائی پسند، لائبریری میں کونے میں بیٹھ کے کتاب پہ سر جھکا کے پڑھنے والے، اور واقعتاً تحقیق سے وہ بہت سارے نادر و نایاب گوشے لٹریچر میں یا ادب میں یا تاریخ میں یا فکر میں، سوچ میں نکال کے لے آتے ہیں. لیکن میں نے بہت سارے دیکھے جینوئن ریسرچر کہ وہ بات کرنے میں اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، اتنی زیادہ مشہور کن گفتگو، کنونسنگ گفتگو نہیں کر پاتے. اچھا، اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ جب ہر زیرو نے، یعنی جو یہ وہ زیرو ہیں جو ٹیچنگ میں ہیں، جب انہوں نے پی ایچ ڈی کر کے ہی ترقی پانی ہے تو پھر ہمارے لوگوں نے مینجمنٹ شروع کی. مزاج ریسرچ کا نہیں ہے لیکن کرنی ہے، یہ کرنی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ بھی استاد ہیں، کہ ریسرچ کا پاکستان میں گراف کس تیزی سے نیچے گرا ہے. مجھے یاد ہے میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں ہوتا تھا، اب تو خیر وہ جی سی یونیورسٹی بن گئی. تو وہاں شعبہ اردو میں 36-37 استاد تھے، ان میں سے 18 پی ایچ ڈی تھے. نمبر لوگ، اپنے عہد کے لوگ تھے وہ. 18 پی، ڈاکٹر انور خالد، ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر ریاض احمد ریاض، ڈاکٹر سردار علی، ڈاکٹر احسن زیدی، ڈاکٹر پرویز پروازی، مطلب 18 لوگ تھے وہ. لیکن ان میں سے جو کلاس روم جادوگر تھے وہ چند ایک ہی تھے. یس. جو کلاس روم میں جا کے اسٹوڈنٹس کو وہ کر لیتے تھے. زیادہ تر میں کسی کی وہ نہیں کر رہا، زیادہ تر لوگ ڈائری والے پروفیسر تھے. ڈائری والا پروفیسر بہت ہے، ہماری محترمہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، جس کی ڈائری اگر کھو جائے تو وہ پھر پڑھا نہیں سکتا. تو اسٹوڈنٹس کو ہم کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ بھائی جو کچھ تو آپ کے نصاب میں ہے وہ تو سارا کتاب میں لکھا ہے، آپ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ لو گے. ہم نے آپ کو اس سے اوپر اٹھانا ہے، ہم نے آپ کو اس کے سوا بتانا ہے، آپ کے لیے ایسا منظر تخلیق کرنا ہے جس میں جب آپ کتاب کھولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ ساری ریسیپی تو اس منظر میں سما چکی ہے. کانفیڈنس آ گیا ہے. ایک ٹیچر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹس کو نالج دوں گا، انفارمیشن دوں گا، انالیسس دوں گا، ہاں آپ دے سکتے ہیں، آپ دیں گے بھی، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کتاب سے وہ حاصل بھی کر سکتا ہے. آپ جو چیز دے سکتے ہو طالب علم میں، سیکھنے والے میں، وہ اعتماد پیدا کر دو. کہ میں اعتماد کسے کہتا ہوں؟ کہ اسے اپنی غلط بات بھی اتنے اعتماد سے وہ کرے. دیکھیے، اعتماد کی عدم موجودگی میں بولا گیا سچ جھوٹ شمار ہوتا ہے، واہ. اور اعتماد سے بولا گیا جھوٹ سچ کا درجہ پا لیتا ہے. اور یہ ایکسپیرینس تو سوسائٹیز میں کثرت سے کیا گیا ہے. تو ایک اچھا ٹیچر اپنے سیکھنے والوں کو، اپنے طالب علموں کو اعتماد دیتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، ان میں یہ ساری طاقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک ایکسپیریمنٹ کریں. کوئی پودے وغیرہ کے آپ بھی محبت کرنے والے ہیں، کوئی منی پلانٹ، کوئی پودا اپنے کمرے میں رکھ لیں.
اگر آپ ہر روز اس کے پاس بیٹھ کے 10-15 منٹ اس کی برائی کریں گے وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا. چونکہ ہم پودوں پرندوں کی ہواؤں کی فضاؤں میں اڑنے والی چیزوں کی زبان نہیں سمجھتے. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہماری زبان ہر زیرو سمجھتا ہے. ہمارے پودے, ہمارے آس پاس جتنی چیزیں ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, سارے وہ ہماری سمجھتے ہیں. اور بعض تو ہماری دماغ بھی پڑھ لیتے ہیں, نیت بھی سمجھتے ہیں. انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ عام طور پہ دوسرے کی نیت کے بارے میں صحیح طریقے سے جان نہیں پاتا. لیکن اگر آپ کو ایکسپیرئنس ہے پالتو جانوروں کا تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ میں چلنے والی بات, مزاج, خوشی, اداسی, غصے کو سمیل کر لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں. اگر آپ اداس بیٹھے ہیں, پریشان بیٹھے ہیں, تو آپ کا پالتو کتا آپ کے پاس آ کے ٹکا دے گا سر آپ کا. ٹھیک ہے, وہ ان میں یہ فہم ہے. تو یہ مسائل ہے ڈاکٹر صاحب. البتہ یہ میں ایک بات ضرور کرنی چاہوں گا کہ ہم نے پاکستان میں پرائمری, سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کو بہت نقصان پہنچا دیا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں اقبال اسٹڈیز کا. یعنی یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں میں کرنے والا کہ جو آپ سوچیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا انکشاف کر دیا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1902 میں اقبال نے ایک مضمون لکھا, بچوں کی تعلیم و تربیت. ینگ آدمی تھا وہ, تو وہ مضمون آج اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بعد میں بہت بڑا آدمی بن گیا. 1902 میں وہ ینگ آدمی لکھتا ہے کہ تیز ترین قومی ترقی کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پرائمری ایجوکیشن میں کی جانی چاہیے. اور اس کی مثال تھی سامنے جاپان کی. آپ سوچیے, آپ مجھے بتائیے کہ ہم پرائمری ایجوکیشن کو کیا حیثیت دے رہے ہیں, سیکنڈری ایجوکیشن کو کیا دے رہے ہیں. ایک آج آ کے پھر بھی ہمارا سسٹم چل رہا تھا. ہم نے سرکاری کالج ایجوکیشن تباہ کی. یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا. بڑے کالجز کو دیکھیے ہوتا کیا تھا ڈاکٹر صاحب. میں فیصل آباد کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہر شہر میں, لاہور میں ہر شہر میں سرکاری کالج ہوتے ہیں. ان میں سے اے گریڈ کالج ہیں جو ٹاپ لڑکے آ جاتے ہیں میرٹ والے, بی گریڈ کالج ہیں, سی گریڈ کالج ہیں. یعنی میٹرک اور ایف اے کے بعد ہر اسٹوڈنٹ اپنے میرٹ والے کالج میں, سرکاری کالج میں داخل لیتا تھا. ان کالجز میں کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتے تھے, پڑھاتے تھے. ایسا وقت آیا کہ انہوں نے بڑے کالجز کو یونیورسٹی بنانے کا ود انورٹڈ کاماز میں جھانسا دے کے انہیں پرائیویٹ کر دیا. یونیورسٹی بنانے کا, جی سی یونیورسٹی فلاں شہر, جی سی یونیورسٹی فلاں شہر. اور وہ پھر ظاہر وہ تو آپ کی اس سے نکل گئے. ادھر انہوں نے بڑے کالجز کو یونیورسٹیاں بنانا شروع کیا, ادھر 2-3 گروپ آف کالجز ایمرج ہوئے. اور اس وقت پورے پنجاب کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھائے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے لیے, پرائیویٹ ایجوکیشن کے لیے. ایک بات. دوسری بات, ہم نے ایک ٹارپیڈو مارا ہائر ایجوکیشن کو. پاکستان میں اس وقت ہائر ایجوکیشن تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے. مجھے آپ میں سے کوئی بتا دے کہ اس وقت ہماری پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں بی ایس کے نام پہ جو ڈگریاں آفر کر رہی ہیں, جس میں اسٹوڈنٹس لاکھوں روپے کی فیس دے کے پڑھ رہے ہیں, کسی ایک کے لیے جاب ہے آپ کے پاس؟ مارکیٹ ہے آپ کے پاس؟ مارکیٹ نہیں ہے. بچے پڑھتے ہیں. میں بطور ٹیچر میں نے تو بڑا شاندار کیریئر گزار لیا ڈاکٹر صاحب, لیکن مجھے تعصب ہوتا ہے کہ جس طرح کا, جب میں ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نکلا تو مجھے جس طرح کا پاکستان ملا تھا, بھئی ایک ایم اے اردو کو جاب مل گئی. میں نے نومبر 84 میں میرا رزلٹ آیا, 13 فروری کو میں انٹرویو دے رہا تھا 85 میں, 6 مارچ 85 میں نے جوائن کر لیا. کیا آج مجھے آپ دل پہ ہاتھ, چلے اپنے ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں, کیا آج کوئی گریجویٹ, کوئی مکمل کر کے اس کے لیے میرٹ والی جاب ہے؟ میرٹ والی جاب نہیں ہے. اب ایک زمانہ تھا ہم اسٹوڈنٹ سے بات چیت ہوتی تھی کہ اپنے لیے شعبہ علم دیکھیں, آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے. اب لوگ کہتے ہیں اپنے لیے کوئی ملک تلاش کرو یار, جاب تلاش نہیں کرو تو جاب تو ہے نہیں.
تو اپنے لیے ملک تلاش کرو. تو بچے ملک تلاش کرتے ہیں. 75 سالوں میں ہم نے اس بہت اچھے روشن خیال ملک کو کیا بنا دیا ہے. یہ سوال میں آپ کے سامنے, اگر آپ پوچھیں کہ کیا میں خوش ہوں, تو میں کہوں گا الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. آپ پوچھیں آپ اداس کس بات سے ہیں, تو میں اداس اس بات سے ہوں کہ آج کی یوتھ کے لیے ان کے سامنے جو ملک ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا میرے سامنے تھا, اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. ڈاکٹر صاحب, جس ملک کے انحطاط کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کا خواب جس نے دیکھا تھا, آپ اس کی تعلیمات کے بھی استاد ہیں, اقبال اسٹڈیز کے. اب اس انحطاط کی کہ جس درجے میں ہم زندہ ہیں, اس میں اقبال مخالفت بھی بہت شدید ہے. اقبال کو بہت ساری جگہوں پہ نوجوان پسند نہیں کرتا ہے. یوں لگتا ہے یہ اقبال ایک رائٹ ونگ کا اسپوکس مین بنا دیا گیا ہے یا بن گیا ہے, اور جو پروگریسو ہیں, لبرل ہیں, روشن خیال ہیں, جو چیزوں کو اور آگے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اقبال کی طرف کوئی نگاہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. آپ کیسے اقبال کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیا اس نئی نسل کے آگے؟ دیکھیے یہ بڑا پرانا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. یس, ہم کر سکتے ہیں. یہ پرانا سوال اس لیے ہے کہ میں اس تاثر سے تو آپ سے متفق ہوں کہ اقبال کو کوشش کی گئی کہ ملا کی تحویل میں دے دیا جائے, اور اقبال کو ملا کی تحویل میں دے دیا گیا. اگر تو اقبال وہی ہے جو ملا پریزنٹ کرتا ہے, جو ملا پیش کرتا ہے, پھر آپ کے سارے اعتراضات میرے خیال میں درست ہیں. لیکن اگر یہاں مکاری کی گئی ہے, اگر یہاں عیاری کی گئی ہے کہ وہ علامہ محمد اقبال جس کی ود ان سوسائٹیز ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ کس کمیونٹی سے تھی؟ ملاؤں سے تھی. جس کو اس نے گایتری کا ٹرانسلیشن کیا اردو میں, اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا. اس نے 1924 میں لاہور میں لیکچر دیا اجتہاد پہ, جو بعد میں پھر ڈیولپ ہو کے اس کا خطبہ بھی بنا. اس نے وہ لیکچر دیا, اس پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا. جس نے 1915 میں اسرار خودی لکھی, اس کتاب پر حافظ پہ اس نے تنقید کی, کئی کفر کے فتوے لگے. پوری یہ جو علماء و مشائخ اور یہ جو خانقاہی سجادہ نشین, پوری کمیونٹی ان کے خلاف ہو گئی, اور یہاں تک کہ ان کے والد محترم نے نرمی سے کہا کہ اگر حافظ والے اشعار آپ نہ لکھتے تو بہتر تھا. تو اقبال نے پھر وہ اشعار نکال کے اپنا جو مطبع نظر تھا وہ کسی بک کی. تو جو آدمی, اور پھر آخری مارکا, یعنی جب وہ شدید بیمار تھے, آخری مضمون بھی انہوں نے جو جغرافیائی حدود اور مسلمان لکھا, حسین احمد مدنی, وہ کون تھے؟ تو جن لوگوں سے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ملک اسلام کے, دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں, مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک حاصل کرنا ایک معنی رکھتا ہے, اسلام کے لیے علیحدہ ملک حاصل کرنا دوسرے معنی رکھتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے. یہ ملک مسلمانوں کے لیے تجویز کیا گیا. پہلی بات یہ کہ ملک خوابوں سے نہیں بنتے, ملک تصورات آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری بات میں معذرت کے ساتھ یہ کروں گا کہ نظریاتی ملک نہیں ہوتے. اسٹیٹ کا ایک ہی وظیفہ ہے, اسٹیٹ کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا, دیکھیے شہری, معاشرہ اور ریاست یہ تکون ہے. اس میں اسٹیٹ کی ڈیوٹی دونوں کو سرو کرنے کی ہے, سوسائٹی کو بھی سرو کرے, سٹیزن کو بھی سرو کرے. ہمارا ملک اس طرح سے, جب آپ نظریاتی ریاست کہتے ہیں نا, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ میں اسٹیٹ, میرے پاس ایک نظریہ ہے, شہری اور سوسائٹی مجھے سپورٹ کریں, میری پرورش کریں, تاکہ میں ان کے اس نظریے کو سینے سے لگا کے رکھوں.
سینے پہ اور چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی لگا کے رکھوں. تو یہ کنسیپٹ غلط ہے. اگر یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، مطلب اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیے گا، تو میرا سوال ہے کہ بالاتفاق سب کانٹیننٹ کی تمام مذہبی نیم سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ قیام پاکستان کے بعد، قرارداد مقاصد کے بعد، جس پاکستان میں لاہور کی جس مذہبی سیاسی جماعت نے اقبال پر قبضہ کیا اور اقبال کو پھر ری ڈیفائن کیا، وہ بھی قیام پاکستان کے خلاف تھی. ڈاکومنٹری ایویڈنس. پھر بعد میں وہ کنورٹ ہوئے، بعد میں وہ تبدیل. تو میں آپ کے سوال کا جواب یہی دوں گا کہ بائی ڈیزائن یہ تاثر پیدا. میں ایک سیمینار تھا یہاں اسلام آباد ہوٹل میں، یہ میلوڈی کے پاس جو ہے، مشرف کا دور تھا، تو اس میں حسین احمد مدنی نے آنا تھا، نہیں حسین احمد نہیں، قاضی حسین احمد نے آنا تھا. تو ہمارے چیئرمین تھے ڈاکٹر رحیم بخش شاہین اللہ رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ کابرن آپ چلے جاؤ، میں ذرا محتاط بڑے وہ آدمی تھے کہ وہاں پولیٹیکل لوگ آئے ہوں گے، میں کیا. تو میں چلا گیا وہاں. تو دو مقرر تھے، ایک میں اور ایک قاضی حسین احمد. تو میرے بعد وہ بولے، تو وہ تھا اسلامی ثقافت کی. تو میں نے وہ خود 5واں خطبہ ہے اس کے مطابق اقبال کے جو تصورات میں بیان کر سکا وہاں کر دیا. تو ان کی شکل دیکھنے والی تھی. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے شروع یہاں سے کیا کہ بھئی جس اقبال کو ہم جانتے ہیں، اس نوجوان نے جس اقبال کا تذکرہ کیا ہے اس سے تو ہم واقف نہیں. میرا ایمفیسس اس بات پہ تھا کہ اقبال نے باسرار کہہ رکھا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقبال اردو کے اور فارسی کے بڑے باکمال شاعر ہیں، کوئی اس میں وہ بحث نہیں ہے. لیکن خود اقبال نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس نے مجھے شاعر سمجھا اس نے گویا مجھ پہ ظلم کیا. میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں. تو اقبال کی جب فکر کو سمجھنا ہے آپ نے، تو اقبال کی نثری تحریریں، خاص طور پہ مقالات ان کے جو ریکنسٹرکشن کے ہیں اور اس کے علاوہ جو مقالات ہیں، ان کو آپ کو پڑھنا چاہیے. اور یہ ہو وہ انہوں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں کوئی مقالات والا اقبال بھی ہے. پھر اچھا ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کو اقبال کا فارسی کلام ازبر تھا. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے. اب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں اکثریت کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسی زبان میں بات کر رہا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مقدس ہے، سر جھکا دو. تو لوگ واہ پتہ نہیں کیا، یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ فارسی ہو، اور چاہے وہ انگریزی بھی ہو. انگریزی بولنے والے کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں، صرف ہم اس آدمی کو کمتر سمجھتے ہیں یا جھوٹا سمجھتے ہیں جو ہماری والی زبان بول رہے ہیں. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، تو یہ تو خاص آدمی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ اچھا آپ دیکھیے کہ اقبال کے کنٹمپریری جو آپ نے ترقی پسند تحریک اور سوچ کی بات کی، ان کے وہ کیا تھے، سجاد ظہیر لوگ ملے اقبال سے، آپ کو پتہ ہے روشنائی میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ان سے گلہ کیا، سنتے رہے، اور وہ بیمار تھے اس وقت. تو انہوں نے جو باتیں کی ہماری تو آنکھیں کھل گئی، خوش ہوئے ہم. پھر انہوں نے کہا میں نے تاثیر سے کہا تھا، تاثیر ملے تھے مجھ سے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کچھ لٹریچر، کچھ کتابیں دو تاکہ میں پڑھوں. تو یہ نہیں لے کے آئے. اس نے کہا جی میں بھیجوں گا. اور کہتے ہیں ہم تو اقبال کی گفتگو سن کے ہماری تو آنکھیں کھل گئیں کہ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے. فیض احمد فیض دیکھ لیں. فیض کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤں، اقبال اور فیض میں فرق کیا. اقبال کی نیک نیتی کا ثبوت قدرت نے یوں دیا کہ وہ قیام پاکستان سے 8 سال پہلے فوت ہو گئے. انہوں نے یہ ملک، یعنی میں یوں کہوں اگر نوجوانوں کے لیے کہ اقبال پاکستان کے شہری نہیں تھے، سٹیزن آف پاکستان نہیں تھے اقبال. فیض احمد فیض 37 سال متحدہ ہندوستان کے شہری رہے، یعنی غلام ہندوستان کے شہری رہے، اور 36 سال آزاد خود مختار پاکستان کے شہری رہے. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا جو بھی وہ تھا سارا نظریہ، تصور، بلوغت، ذہنی بلوغت کی بات کر رہا ہوں میں، شاعری، وہ ساری پہلے 37 سال میں ہو چکی تھی.
اور بعد کے جو ایک آزاد خوابوں والے ملک کے شہری کے طور پہ تھی، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس پورے پیریڈ کو ہم زندہ نامہ کہہ سکتے ہیں. واہ. دست صبا کے بعد زندہ نامہ جیل میں، وہ پھر وہی ہانک مچولی چلتی رہی. یہ جو ڈاکٹر صاحب راولپنڈی سازش کیس تھا نا، اس کو آج تک صحیح تناظر میں اسٹڈی نہیں کیا گیا. یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں ونس فار آل ڈیفائن کر دیا گیا کہ اس ملک میں، خاص طور پہ اس ملک کی کے تحفظ کو کرنے والے اداروں نے کس راہ پہ چلنا. یہ جو لوگ تھے، یہ کوئی بغاوت تو ہوئی نہیں تھی، بات چیت تھی، گفتگو تھی، 1 آور شو تھا کہ بھئی اب ملک آزاد ہو گیا ہے اور نیشنل آرمی ہونی چاہیے. اب ہمیں رائل برٹش آرمی کا سلوگن اور اس کا ساری ٹریڈیشن کو ختم کر کے اس طرح یہ ABCD کرنا چاہیے. تو بہرحال وہ آزاد پاکستان میں وطن اور جلا وطن اور قید اور آزاد اور اس طرح کی زندگی گزاری. اور بڑے ایک یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اقبال بھی زندہ رہتے تو شاید ارمغان حجاز کے بعد زندہ نامہ وہ لکھتے ہیں. یہ اہم بات ہے آپ نے کہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے قائل کریں گے اس نئی نسل کو اقبال کے لیے؟ میں نئی نسل کو ہمیشہ کہتا ہوں، میں یہ بات میں کئی جگہ پہ کر چکا ہوں کہ جس نے اقبال پڑھنے کی یا اقبال کو سمجھنے کی آرزو ہے، سب سے پہلے وہ اقبال شناسوں سے دور رہے. یہ جتنے اقبال شناسوں سے دور رہے، ماہرین اقبال سے دور رہے. ہر ماہر اقبال نے اقبال کے نام پہ لکھی گئی کتاب میں اپنے افکار عالیہ پیش کیے. بڑے بڑے میں نام ہی لیتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آج 2024 ہے نا، اقبال پر 3 بڑی کتابیں قیام پاکستان سے پہلے لکھی گئی تھیں. قیام پاکستان سے پہلے لکھی گئی تھی. اقبال نئی تشکیل، لکھنے والا کون ہے؟ عزیز احمد. عزیز. فکر اقبال خلیفہ. فلسفے کے آدمی تھے. روح اقبال یوسف حسین. اس پائے کی کتاب پاکستان بننے کے بعد جو کتابیں، آپ ان تینوں کتابوں کا مزاج، موڈ، رنگ و آہنگ، موقف الگ الگ ہے اور آپ بالکل اتفاق کر سکتے ہیں. اقبال نے لکھا ہے ایک جگہ کہ ختم نبوت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اب انسانی عقل و شعور بالغ ہو چکی ہے اور اب کوئی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا جس سے انکار کفر ہو. ریکنسٹرکشن کے پری فیز میں اقبال نے کہا ہے کہ میں نے یہاں جو خیالات پیش کیے ہیں، ان سے زیادہ بہتر اور منظم خیالات بھی سامنے آ سکتے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان پر تنقیدی نگاہ علمی تناظر میں ڈالتے رہیں اور ان کو آگے لے جاتے رہیں. یہ جو سلسلہ ہے نا ذہنی فکر کی آزادی کا، یہ ختم ہو گیا ہمارے یہاں. اب اقبال کے بارے میں جو باتیں آپ نے بتائیں، شاعری سے دیکھیے، آپ بھی شاعر ہیں، ہماری پاکستان کی پہچان شاعرہ تشریف رکھتی ہیں. آپ کے کہے ہوئے شعر آپ کی پرسنالٹی کو پوری طرح سے پورٹری کرنے کی کفالت نہیں کر سکتے. ہر شعر کسی محل، کسی موڈ، کسی مزاج، کسی وقتی تاثر پر بھی ہوتا ہے. اب قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ اقبال کا جو ٹاسک اقبال کو ملا، مسلم کمیونٹی دنیا میں، اسلام ماشاءاللہ پھیلا، دنیا میں کنورشن کی سب سے زیادہ قیمت اس خطے کے لوگوں نے ادا کی ہے، سب کانٹیننٹ کے خطوں میں. مثلا عرب جہاں اسلام کا ظہور ہوا، ان کی زبان پہلے بھی عربی تھی، بعد میں بھی عربی تھی. ان کا کلچر،
اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آئیں، مورلیس وہی رہا وہ سارا کچھ، روایت، تاریخ، سب کچھ وہی رہا، عادتیں بھی وہی رہی ان کی. ایران فتح ہو گیا، کچھ ایرانی جو ہمارے پارسی تھے وہ بکھر گئے دنیا میں، زیادہ تر ہندوستان میں آ گئے، کراچی اور بامبے میں، اور کچھ نے کچھ کنورٹ ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے. لیکن وہ ایرانی رہے، ان کی زبان فارسی رہی، اور ان کو اپنی 1000 سالہ تاریخ، شاعری، ریت رسم رواج عزیز رہا. اسی طرح دنیا کے دوسرے خطوں کے لوگ، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی کنورژن کی قیمت یہ ہے کہ اب آپ نہ آپ کی زبان رہی، نہ آپ کی تاریخ رہی، نہ آپ کا کلچر رہا، آپ کے ہیروز آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے رشتہ دار آپ سے کٹ گئے. یہ جو ذہنی آئسولیشن تھی نا، تنہائی تھی، یہ ایک بہت بڑی بیماری کی صورت میں سب کانٹیننٹ میں موجود تھی. اور صوفیہ کی بیشتر کاوشیں اسی طرف تھی کہ اس اداسی اور اس تنہائی کو تھوڑا کم کیا جائے. سمجھے آپ؟ علامہ اقبال نے ان لوگوں کو، اب جب بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، ایک فیملی ہے، سارے بھائی بہت ویل سیٹل ہو گئے، دولت مند ہو گئے، ایک بھائی پیچھے رہ گیا، غریب ہے، مسائل کم ہے، اپنے بچوں میں بیٹھا. تو وہ یہ بچوں کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہے گا کہ یار تیرا چاچا یہ ہے، تیرا تایا وہ ہے، تیری خالہ یہ ہے، تیری پھوپھی وہ ہے. تو اقبال نے پھر اس اداس کو ہم کو بتایا کہ یہ حجازی لوگ، یہ عرب، یہ وہ ایک شہید کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہونے والی بچی، اس طرح کی نظمیں لکھ کے تھوڑا سا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، جو کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایسا رشتہ کبھی وجود نہیں رکھتا تھا. کانفیڈنس دینے کے لیے، قوم بنانے کے لیے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مذہب کو قومیت کی بنیاد بنانا ایک بہت بڑے رسک کا معاملہ تھا، لیکن اس وقت ہمیں اپنی کمیونٹی کو، یعنی مسلم کمیونٹی کو تحفظ دینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے یہ جناح کے نام جو 36-37 میں خطوط لکھے، اس میں بنیادی بات اقبال نے یہ لکھی تھی کہ مسلمانوں کے لیے روٹی کا مسئلہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اگر مسلم لیگ نے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کی تو نہرو کے سوشلزم میں لوگوں کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے. یہ ملک اس لیے پیدا کیا گیا تھا، یہ ملک اس لیے. اور ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی کہ ہم اس لیے بھی مسلمان ملک چاہتے ہیں، مسلم اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ نہیں، مسلم اسٹیٹ چاہتے ہیں، کہ جہاں ہم اسلام کے چہرے سے عربی شہنشاہیت کی وہ گرد صاف کر سکیں جس نے ہماری تعلیم، ہماری معاشرت، ہماری بلا بلا قانون سازی سب پر وہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. گویا آگے بڑھنا چاہتے تھے ہم. ان چیزوں کو ان لوگوں نے جنہوں نے بعد میں، ہماری بدقسمتی ڈاکٹر صاحب یہ ہوئی کہ جو کہ ہندوستان کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ نہرو کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ ملک کا آئین بنا کے اس کو اس راستے پہ ڈال دے جو اس کے وہ تھا. ہمیں جناح کو یہ موقع نہیں مل سکا. جناح کا جانا، جن حالات میں بھی جناح کا جانا ہمارے مصائب کا اور ہمارے قومی علم کا نقطہ آغاز آپ شمار کر سکتے ہیں. وہ ایمبولنس خراب نہیں ہوئی تھی، وہاں ہماری ہسٹری کا ٹرک پنچر ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ بعد میں پھر بھگتا، اور جو بھی کچھ ہوا. ابھی ہو کیا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ساری باتیں اداس کرنے والی ہے، لیکن میں حیرت انگیز طور پہ اداس نہیں ہوں. میں کیوں اداس نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب؟ میں اس لیے اداس نہیں ہوں کہ یوتھ جو ہے نا، نوجوان جو ہیں ہمارے، یہ ہمارے جیسے نہیں ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی بزرگ بیٹھتے ہیں ان کی گفتگو ہوتی ہے بچے بگڑ گئے ہیں، بات نہیں سنتے، سمجھ نہیں آتی، مرضی کرتے ہیں. انہیں کیا پتا
اب میں مطمئن ہوں کہ انہیں سب پتہ ہے، ون. دوسری بات میں مطمئن ہوں کہ ان بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے بگڑ گئے ہیں، 2 ناکام نسلوں کا بوجھ. یعنی ظاہر ہے کہ ہماری ناکامی کا بوجھ، ہم سے پہلی نسل کی ناکامی کا بوجھ وہ ان کے کندھوں پہ ہے، لیکن ان کا عزم، ان کا علم، ان کا شعور، ان کے بعد آنے والی نسل کو شاید یہ شکوہ نہ کرنا پڑے کہ ہماری بڑی جنریشن نے کیا کیا. تو میں نا امید تو بالکل بھی نہیں ہوں. جس سوسائٹی کو آپ نے گہری منصوبہ بندی سے نقصان پہنچایا ہے، قدرت کا اصول ہے کہ اسی سوسائٹی میں قدرتی طور پہ اصلاح کی کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی، پیدا ہو جائے گی. جہاں باغبان نہیں ہوتے، جن وادیوں میں باغبانی کا علم رکھنے والے باغبان نہیں ہوتے، سب سے زیادہ پھول وہیں کھلتے ہیں. واہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو 20ویں صدی کی تاریخ ہے پاک و ہند کے اندر، یہ نوبادیاتی نظام کے تحت جو بھی سیاسی صورتحال بھری، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ انگریز آباد کاروں کا بھی ہاتھ تھا کہ صورتحال کو انہوں نے کچھ ایسا بنایا کہ جس سے ہماری اس طرح کی ذہن سازی ہوئی، اور وہی بعد میں جب ہم برٹش دور سے امریکن دور میں داخل ہوئے نوآبادیات کے، اسی کو پھر ہائی جیک کیا گیا یا استعمال کیا گیا؟ دیکھیے، انگریز نے سب کانٹیننٹ میں ایک بات میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کی جتنی بھی جنگیں ہیں، تاریخ کی شجاعت کی جتنی بھی کہانیاں ہیں، ان میں حقیقی شجاعت کرنے والے تو گھوڑے تھے، لیکن کریڈٹ ہمیشہ ان پر سوار لوگوں کو ملتا ہے. انگریز جہاں بھاپ سے چلنے والے انجن کی وجہ سے پہنچا، جہاز تیز ہو گئے، شپ تیز ہو گئے، پھر اس خطے کو اس نے عسکری طور پہ ریل کی پٹری اور بھاپ کے انجن سے کنٹرول کیا. انگریز نے تیسری جو یہ 2 ہتھیار ہیں اس کے، پھر بندوقیں، جدید اسلحہ، جیسا جو سب سے خطرناک ہتھیار انگریز نے اختیار کیا اور بعد میں ورثے میں امریکہ کو دے دیا، اور وہ امریکہ آج بھی استعمال کر رہا ہے، وہ معلوم کیا ہے؟ مذہب کا ہتھیار. انگریز نے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے اپنے من پسند تخلیق کردہ اور پروموٹڈ کنسپٹ کو پھیلا کے سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی رجحانات، یہاں میں نام نہیں لیتا ہوں مدرسوں کے، پیدا کیے گئے، آپ ان کی ڈیپ سٹڈی کریں، ان کی ساری گائیڈ لائن وہیں سے آئی تھی. آپ کو پتہ ہے لارنس آف عربیہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا، فلمیں بھی بڑی بنی ہے. اس کرنل کا اسے تربیت دی گئی، وہ ایسا خوشلہانی سے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ مسحور ہو جاتے تھے. اس کی پہلی لانچ لاہور میں کی گئی ایک سید عالم کے طور پہ. وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے. پھر وہ کسی قضیے میں آ گیا، اسے اٹھا کے وڈرا کر لیا، واپس لے گئے. پھر دوسری لانچ اس کی عرب میں کی گئی، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. عرب میں بھی جو ایکسٹریم اسلام جو ہے، پولیٹیکل اسلام جو ہے، وہ یہاں وہاں ہر جگہ یہ سارا انگریز کا کنسپٹ ہے، اور اسی سے اس نے کنٹرول کیا ہمارے مائنڈ. تو یہ سارا کچھ کیا انہوں نے، اور فرق صرف یہ رہا کہ اس کو ابھی تک اس کا کھل کے سامنا کرنے والے، اس کا نام لینے والے، اس کی تردید کرنے والے، دیکھیے اب حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ آزاد معاشروں میں اختلاف کا حق پہلے شرط اول ہے، اوپینین ہے جی ہماری. یہاں وہ حق سلب کر لیا گیا. یعنی اگر آپ پر کوئی اتہام لگا دے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی توہین کر دی ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے نہیں کی. آپ کسی طور ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ نے نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا
نتیجہ یہ نکلا کہ جو چند زبانیں تھیں انہوں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، جو قلم تھے وہ بھی تھوڑے سے سست ہو گئے، دوسری طرف نکل گئے، موضوعات بدل لیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو حیران رہ جائیں گے کہ کتنے باریک بین ہیں یہ لوگ۔ 80 کی دہائی جو ہے ہماری، 70-80 کی دہائی، 70 کی دہائی کا نصف اور 80 کی دہائی، یہ ہماری ملکی تاریخ کا سب سے خطرناک پیریڈ ہے۔ آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا وہ ہے۔ اس میں جو بھی ہوا، افغان جہاد ہوا، ملا خیراتی مدرسوں سے اٹھ کے بازاروں میں بیٹھ گئے، کراشن کوف آ گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جہاد اور یہ اور وہ۔ یعنی میں یہاں رک کے بات کرتا ہوں کہ ملک کی تقسیم کے لیے جدوجہد ہوئی، کوشش ہوئی، سب کچھ ہوا، جہاد کا لفظ استعمال نہیں ہوا انگریز کے خلاف۔ ادھر جب پھر جہاد کا استعمال ہوا، جب رشیا کے خلاف ضرورت پڑی تو جہاد کا استعمال ہو گیا۔ اس میں اب دیکھیے کہ پنجابی سینما، میں ایک ڈفرنٹ بات کر رہا ہوں، ہیر رانجھا اور ہماری بے شمار فلمیں اور ہمارے گانے، جی ایچ چشتی کے گانے، میڈم، اردو سینما کیسا شاندار تھا۔ اچانک ایک فلم آئی مولا جٹ، ویشی جٹ، پھر آئی مولا جٹ، آہستہ آہستہ وائلنس اتنی زیادہ ہو گئی سینما میں، یہ کیا ذہن سازی ہو رہی ہے؟ یہ بانسری بجانے والے اور گانے گانے والے اور چاند میرے مکھنا کہنے والے سینما کو ایک دم کس طرح تبدیل کر دیا۔ یہ سینما تبدیل نہیں ہوا، یہ آپ کی سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی، اسی طرح اردو فلمیں بھی پھر بن گئی۔ اچھا، اب یہ سارا ایلیمینیٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے کلچرل ادارے ہوتے تھے، ہمارے نیشنل سینٹرز ہوتے تھے، لوگ بات کرتے تھے، ہمارے رائٹرز من مرضی سے لکھتے تھے، شاعری پڑھی جاتی تھی، لٹریچر پڑھا جاتا تھا۔ اب وہ ختم ہو گئی۔ مصوری، کوئی بڑا مصور ہے مجھے بتا دیں؟ صادقین اور اس کے بعد کوئی ہے؟ چغتائی کے بعد کوئی بڑا مصور ہے؟ نام ہی ہوں گے لیکن وہ سامنے نہیں آئے، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جس لاہور کے سینما نے راج کیا ہے، اور بمبے کے سینما کے بہت سارے اداکار بھی ادھر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ آج ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب ساری زندگی جو ہے، سارا لائبریری سے لے کے، ٹیلی ویژن سے لے کے، سینما سے لے کے، تھیٹر سے لے کے، ہر چیز آپ کے طلسمی آئینے میں آ گئی ہے، اور اس میں پھر آپ کی اپنی مرضی، آپ جو بھی کرتے رہیں۔ تو لوگوں کو اجتماعیت سے کاٹ کے، ایک گھر میں اگر 5-6 لوگ رہتے ہیں، ایک گھر میں اگر 5-6 لوگ رہتے ہیں تو وہ 5-6 یک وقت ایک محفل میں بیٹھے ہوئے مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ ہے ڈویژن جو ہم نے تقسیم کی، کہ یہ کمرے میں بیٹھے لوگ کسی ایک بات پہ متفق نہ ہو جائیں، ہم مختلف چیزوں میں پڑے رہیں، ہم مختلف چیزوں میں اٹھے رہیں۔ انتشار ہمیشہ گاؤں پر حملہ کرنے والے ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتا ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ بس آخر چونکہ ہمارا ایک گھنٹہ ختم ہونے کو ہے، تو آخر میں مثلا جو آپ نے آج گفتگو کی، کچھ ایجوکیشن کے متعلق، اس کے انحطاط کے متعلق، پھر اقبال کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں کی، کچھ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے بدلتے ہوئے رویوں پر آپ نے بات کی۔ آپ عمر کے جس سینیورٹی پر ہیں اور جو آپ کا تجربہ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دن؟ میں نہایت ادب اور احترام سے احتجاج کرتا ہوں کہ آپ نے میری عمر اور میری سینیورٹی کی طرف اشارہ کیا۔ میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میں نے جو محسوس کیا میں وہ بتا رہا ہوں کہ میرے شباب کا آغاز اب ہوا ہے۔ اب مجھے کسی نے نہیں کہنا چلو اٹھو پڑھو، کیا کر رہے ہو، ہٹو ٹی وی سے، یہ کیا کتابیں پڑھ رہے ہو، چھوڑو پڑھائی کرو۔ مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ اب ایم اے کر لیا جاب تلاش کرو۔ میں جاب کر رہا ہوں، مجھے کسی وی سی کا خوف نہیں ہے، مجھے کسی ٹارگٹ اچیو کرنے کا سہم نہیں ہے۔
اب میں نے جو کرنا تھا میں کر لیا. مجھے ایک دوست نے پوچھا یار ان کی کریں گا اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا جو جی میں آئے گا کروں گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فارغ رہنا سب سے مشکل کام ہے. او مائی گاڈ. تو پھر میں نے کچھ کام لکھنے پڑھنے کے وہ شروع کی. ڈاکٹر صاحب ہم اچھے لوگ ہیں, ہم دنیا کا بہترین خطہ, ہمالیہ سے اترنے والا سندھ دریا, نیلے رنگ کا پانی, ہماری کہانی ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں اپنے مذاہب پیدا ہوئے ہیں, جہاں کی اپنی تاریخ ہے. یہ وہ خطہ ہے جو کبھی قحط کا شکار نہ زرعی قحط نہ ذہنی قحط نہیں ہوا. پرامن لوگ ہیں. یہ وہ خطہ ہے جہاں کے باسیوں کو رزق کی تلاش میں جتھے بنا کر دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. سب کچھ تو یہی تھا. کسان یا زمین کی طرف دیکھتا ہے یا آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اس کے دو ہی رشتے ہیں. اللہ میاں اس کا پارٹنر ہے, وہ اس کا شکر گزار ہے, اور زمین اس کی کارگاہ ہے جہاں اس نے کام کرنا ہے. تو اسے نہیں فرق پڑتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بہادر لوگ صحرائی اور کوستانی آتے تھے اور یہ وہ آتے تھے. اب راجہ امبی ٹیکسلا نے جب اسے چتاونی ملی سکندر کی, تو بیٹھ کے ان کی میٹنگ ہوئی, تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ہم اسے کچھ دے بھی دیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں قتل و غارت سے بچنا ہے, اپنے لوگوں کو بچانا ہے. ہم جنگ کریں گے, مریں گے بھی, ماریں گے بھی. یہ پیسے ویسے تو انہوں نے کہا ہمیں قلت نہیں آتی. اس نے اس کو تاوان دے کے جو بھی تھا بچا لیا. لیکن یہ وہ خطہ ہے پنجاب کا جہاں اس سکندر اعظم کو ڈاکٹر صاحب جس نے دارا کو بھی ایران کو تراج کیا, اور کہاں کہاں کرتا ہوا یہاں آ کے اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. جنگ میں نہ کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے. جنگ میں جیت صرف جنگ کرنے والے دلاور کی ہوتی ہے. اور اس جنگ نے سکندر کو یہ سبق دیا کہ وہ یہاں سے سیدھا واپس گیا. اور ویسے میں احتیاطاً ذکر کر دوں کہ میرے آبائی علاقے ساندر بار میں اسے وہ تیر لگا تھا جو بعد میں اس کی موت کا. تو یہ مزاحمت والے لوگ بھی تھے. یہ سارا وہ خطہ ہے جنہوں نے یہاں کے تمام ڈکٹیٹرز, چاہے وہ مغل تھے چاہے وہ انگریز تھے, باہر سے آ کے حکومت کرنے والوں کو انہوں نے چیلنج کیا. تو ہم اچھے لوگ ہیں, ہمیں اپنی اصلیت کی طرف رجوع کرنا ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جس مقام پر دریائے سندھ اور دریائے کابل ملتے ہیں, یعنی دریائے کابل دریائے سندھ میں ملتا ہے, تو وہاں ایک عجیب منظر ہے کہ دریائے سندھ کا پانی گہرا نیلا ہے اور دریائے کابل کا پانی گدلا ہے, مٹی کے رنگ کا ہے. اور وہ کچھ دور تک وہ دونوں الگ الگ بھی چلتے ہیں, آگے جا کے پھر وہ مکس ہو جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے کوستانی تہذیب میں اور سندھ کی تہذیب میں. اس کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے. جو ذہنی کشادگی, جو ترقی پسندی, سب سے بڑی ترقی پسندی اور روشن خیالی کیا ہے کہ میں ان کو بھی زندہ رہنے کا وہی حق دیتا ہوں جو مجھے ہے. میں ان کے لیے بھی وہی کچھ سوچتا ہوں, میں آپ کے لیے بھی وہی کچھ سوچتا ہوں جو مجھے اپنے لیے چاہے. اگر میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں اے بی سی وجوہ کی بنا پر آپ سے برتر ہوں, تو یہیں سے تہذیب کا بھی ڈکلائن ہوتا ہے اور یہیں سے دماغ کا بھی خرابی آغاز ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا میں ہم جو اس خطے کے لوگ ہیں, ہم پر لازم بھی آتا ہے اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سنبھالیں. ہم جس طرح سے ہماری تربیت کی گئی ہے گلا اور شکوہ کرنے کی, وہ پچھلی صدی کے قصے ہیں کہ الطاف حسین حالی نے
عرض حال لکھی اور اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا. اب زندگی اور طرح کی ہے. اب ہمیں شکوہ بھی خود سے کرنا ہے, جواب شکوہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم وہ دیں. میں کئی بار شعر پڑھ چکا ہوں, مجھے ویسے شعر یاد نہیں ہوتے, اور اگر کہیں پڑھوں تو وہ صحیح بھی نہیں پڑھتا میں. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کریں. آپ اپنے یہ پیکر خاکی صرف جسم نہیں دماغ بھی ہے, اس میں جان پیدا کریں. واہ. یہ وہ خطہ ہے جہاں فلسفے پیدا ہوئے, جہاں مذہبی رہنما مذہب کے بانی پیدا ہوئے. تو ہمیں دنیا کو ایک محبت کی آنکھ سے دیکھنا ہے. آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو یہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن اگر میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو مجھے اپنے فیصلے پہ قائم رہنا چاہیے, اسے مشروط نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دنیا کے امن سے پیار ہے, ہمیں دنیا کی اچھائی سے پیار ہے. ہمارے ساتھ جو برائی کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اچھائی کے ساتھ, ہمیں جو گھور کے دیکھ رہا ہے ہم اسے مسکرا کے دیکھیں. اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا. ہم دنیا کا تلوار سے نہیں, اپنی رفتار اور اپنی گفتار اور اپنے پیار سے مقابلہ کر سکتے ہیں. واہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت پورا ہوا, بہت شکریہ. محبت ہے ورنہ